ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بآواز بلند بارگاہ رسالت میں ہم سب مل کر نذرانہ درود و سلام پیش کریں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں حسینی ہوں، حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک۔ حسینی ہوں، حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو الٹا کروں گا آخری دم تک، یزیدوں کو الٹا کروں گا آخری دم تک۔ اور میں دربار رسالت میں بک چکا ہوں روز اول سے، میں دربار رسالت میں بک چکا ہوں روز اول سے، سوداگرو جان لے میں نہ بکوں گا آخری دم تک، سوداگرو جان لے میں نہ بکوں گا آخری دم تک۔ وہ لرزہ ہیں میرے زور قلم کی ایک جنبش سے، وہ لرزہ ہیں میرے زور قلم کی ایک جنبش سے، میں حق پر ہوں میں حقیقت ہی بولوں گا آخری دم تک، میں حق پر ہوں میں حقیقت ہی لکھوں گا آخری دم تک۔ نبی کے نام پہ سر کٹانے کی تمنا ہے، بلند آواز سے یار، نبی کے نام پہ سر کٹانے کی تمنا ہے، صدا لبیک کی دیتے جیوں گا آخری دم تک، سبحان اللہ، صدا لبیک کی دیتے جیوں گا آخری دم تک۔ اور نبی کے 4 یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، نبی کے 4 یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، جسے ان سے چبھن ہے میں چبھوں گا آخری دم تک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے ان سے چبھن ہے میں چبھوں گا آخری دم تک۔ اور بریلی کے امام احمد رضا کا ایک سپاہی ہوں، سبحان اللہ، بریلی کے امام احمد رضا کا ایک سپاہی ہوں، میں ہر باطل عقیدے سے لڑوں گا آخری دم تک، بے شک، سبحان اللہ، میں ہر باطل عقیدے سے لڑوں گا آخری دم تک۔ ذرا یہ نوٹ کر لے سب روافظ بھی خوارج بھی، ذرا یہ نوٹ کر لے سب روافظ بھی خوارج بھی، میں سنی ہوں اور سنی ہی رہوں گا آخری دم تک، سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، سنی ہوں اور سنی ہی رہوں گا آخری دم تک۔ کفن دے کر مجھے میری جبیں پہ یہ صاف لکھ دینا، سبحان اللہ، کفن دے کر مجھے میری جبیں پر یہ صاف لکھ دینا، حسینی تھا اور حسینی ہی مرا ہے آخری دم تک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسینی تھا اور حسینی ہی رہا ہے آخری دم تک۔ اور یہ میرے پیر و مرشد کا کلام ہے، آخری ان کا مقطع کا شعر ہے، یہ میرا عہد ہے آصف خدا کی مہربانی سے، بے شک، بے شک، میرا عہد ہے آصف
خدا کی مہربانی سے نبی کے نام کے صدقے بڑھوں گا آخری دم تک. سبحان اللہ. نبی کے نام کے صدقے بڑھوں گا آخری دم تک. دوستان محترم، آپ نے الحمدللہ پچھلے 9 دنوں سے، اور آج آپ کا یہ 10واں دن ہے، آپ مسلسل شہدائے کربلا اور دیگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے مسلسل سنتے آ رہے ہیں. آج میں باد کربلا کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم نے یہ جو ارشاد فرمایا، ابھی حافظ صاحب نے جب نماز پڑھائی تو انہوں نے اسی کو پہلی رکعت میں قرات کیا، تو میرے ذہن میں اسی وقت یہ خیال تھا کہ میں اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر پھر میں آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، کچھ ڈر سے، خوف سے، ڈر سے، والجوع اور بھوک سے، اور ونقص من الاموال اور مال کی کمی سے، والانفس والثمرات اور تمہیں ہم آزمائیں گے پھلوں کی کمی سے اور جان سے. انفس یعنی جان اور ثمرات یعنی پھل، یعنی پھلوں کی کمی سے اور جانوں سے آزمائیں گے. اور جو اس آزمائش میں کھرا اتر گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اور جب ان کے اوپر اس طرح کی مصیبتیں آتی ہے، تکالیف آتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں صبر والے؟ تو قرآن میں کہا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ وہی لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، یہ کہتے ہیں. تو جب یہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں تو اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ انہیں کیا عطا فرماتا ہے؟ تو آگے رب نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے درود ہے. بلند آواز سے، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. یہ جو چند آیتیں ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور اس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس پوری آیت کی اگر آپ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا کو دیکھ لیں. میدان کربلا کے اندر امام علی مقام کو یقیناً ان تمام چیزوں سے آزمایا گیا ہے، ان تمام چیزوں سے. کبھی کبھی انسان کا جب امتحان لیا جاتا ہے تو کسی ایک چیز سے لیا جاتا ہے، کبھی اس کا مال کم کر دیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، کبھی اس کی اولاد مار دی جاتی ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، کبھی اس کے لیے ڈر کا ماحول بنا کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، کبھی اس کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے امتحان لیا جاتا ہے. ہر انسان کا امتحان الگ الگ انداز سے لیا جاتا ہے اور ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے امتحان لیا جاتا ہے. لیکن میرا امام اتنے بڑے مقام اور مرتبے والا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے ذریعے اکٹھا میدان کربلا میں امتحان لیا، اکٹھا. اور یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے، یہ آپ کی شان کی دلیل ہے، یہ آپ کے مقام اور مرتبے کی بلندی کی دلیل ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا مرتبہ اللہ کے نزدیک جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ اس کا امتحان بھی اتنا بڑا لیتا ہے، اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اتنا بڑا امتحان
کہ میدان کربلا میں ایک طرف ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، کیونکہ جہاں پر 72 اور 82 نفوس قدسیہ ہیں تو سامنے 22,000 کا لشکر ہے، تو ایک طرف ڈر ہے، دوسری طرف نہر فرات پہ پہرا لگا کر پانی بند کر دیا گیا، بھوک اور پیاس کی شدت بھی ہے، ڈر بھی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کبھی ہم تمہیں ڈرائیں، کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، یہاں تو پھل کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پانی کا قطرہ نہ ہو وہاں پھل کیا ہوگا، جہاں بھوک بے چین کر رہی ہوگی وہاں پھل کیا ہوں گے، تمہاری جانوں سے، اب جانوں سے بالکل آزمایا گیا کہ آپ کی جان بھی اللہ رب العزت نے اس وقت ان سے مانگی ہے، اور صرف انہی کی نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے پورے خاندان کی جانیں اللہ رب العزت نے مانگی ہے، کیونکہ یہ امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، تو یہاں پر جان سے بھی آزمایا گیا، اولاد سے بھی آزمایا گیا، اور ایک اولاد نہیں، آپ نے اپنی زیادہ تر ساری اولادیں قربان کی، صرف امام حسین کے سگے بیٹے امام زین العابدین کو چھوڑ کر، یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، سارے کے سارے اہل بیت وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ ہاں، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے حسن مصنع ہے، میں ان کا ذکر آپ کے سامنے آگے کرنے کی کوشش کروں گا، یہ بھی غازی کربلا ہیں، یہ بھی یہاں سے بچ کر نکلتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں میں علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں، علی اصغر بھی شہید ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹوں کے اندر آپ دیکھیں تو حضرت قاسم بھی شہید ہوتے ہیں، اور دیگر آپ کے بھائی بھی شہید ہوتے ہیں۔ مولا علی کے 6 بیٹے جو میدان کربلا میں ہیں، وہ 6 میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے بھانجے شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے بھتیجے شہید ہو جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان کو جان سے بھی آزمایا گیا، مال سے بھی آزمایا گیا، اولاد سے بھی آزمایا گیا، بھوک اور پیاس سے بھی آزمایا گیا، ہر طریقے سے آزمایا گیا، لیکن میرا امام جب بھی میدان کربلا میں جس شہید کی لاش کو اٹھاتا تھا تو زبان پہ ایک ہی کلمہ جاری تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو قرآن کہتا ہے کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے پھر ان کو انعام دیا، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ نے ایسا بنا دیا۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اس طریقے سے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ان پر رب تبارک و تعالی رحمتیں اور درود نازل فرماتا ہے، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یقیناً قرآن کی ہر آیت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت یقیناً اگر آپ اس کی تفسیر دیکھنا چاہیں تو میدان کربلا میں آپ کو اس کی تفسیر نظر آئے گی کہ امام نے جو صبر کیا اور جو جس طریقے سے آپ نے ہمت دکھائی، وہ یقیناً یہ انہی کا حصہ تھا، ان کے سوا ایسا کوئی ہے نہیں جو اس طریقے سے اتنا صبر پیش کر سکے اور اتنی ہمت سے وہاں پر کھڑا رہ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب میدان کربلا کے اندر تمام لوگ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، آخر میں امام علی مقام کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، تو یزیدی لشکر کی طرف سے آپ کے سارے خیموں کو جلا دیا جاتا ہے، اور ان خیموں سے جو خواتین تھیں ان خواتین کو اور امام زین العابدین جو بیمار تھے ان کو قید کر لیا جاتا ہے، یعنی ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، پیروں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہے، اور ان کو قیدی بنا کر کے کوفہ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں نے پچھلے سال یہاں پر ہی یہ چیز بتائی تھی کہ میدان کربلا سے جہاں امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین صحیح سلامت واپس لوٹتے ہیں مدینہ پاک، تو یہیں کربلا سے ایک اور عظیم شخصیت جن کو پوری دنیا حضرت حسن مصنع کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے داماد ہیں، امام حسین کے داماد ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، کیونکہ جب امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا،
اس وقت حسن مصنع چھوٹے تھے، ان کی عمر کم تھی، تو ان کے بعد حسن مصنع کی پرورش جس نے کی وہ امام حسین ہے. یعنی آپ چچا کے پاس پلے بڑھے، انہی کے ساتھ رہے اور انہی کی صحبت میں رہے، انہی سے آپ نے سارے جتنے بھی علوم اور فنون سیکھنے تھے وہ ان سے بھی سیکھے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو حضرت حسن مصنع یہ بھی کربلا میں تشریف لائے تھے اور آپ بھی بڑی شدت کے ساتھ لڑے تھے اور آپ زخمی ہوئے تھے، لیکن پھر آپ کو کسی طریقے سے زخمی حالت میں وہاں سے نکال لیا گیا اور ایک جو بستی قریب میں تھی وہاں بستی میں لے جا کر آپ کا علاج کیا گیا تھا اور آپ کو بچایا گیا تھا. تو یہ رشتے میں امام حسین کے داماد ہیں، بعید طور کہ امام حسین کی ایک بیٹی جن کا نام فاطمہ صغرا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ فاطمہ صغرا. تو امام حسین نے جب دیکھا کہ حسن مصنع اب جوان ہو گئے ہیں، شادی کے قابل ہو گئے ہیں، تو اس وقت امام حسین نے کہا بیٹا میرے بھتیجے، اللہ نے مجھے جو بیٹیاں عطا فرمائی ہے، تم میری بیٹیوں میں سے جس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہو آپ مجھے اس کا نام بتا دو، میں ان کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت حسن مصنع نے کہا کہ میں تو اس طریقے سے کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کی بارگاہ میں، اور آپ خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بارے میں. تو اس وقت حضرت امام حسین نے کہا کہ میرے بھتیجے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کرو، اس لیے کہ میری بڑی بیٹی فاطمہ یہ میری ماں فاطمہ کے مشابہ ہے. سیدہ فاطمہ جو حضور کی لخت جگر ہے اور امام حسن و حسین کی ماں ہے. تو حضرت حسین کہتے ہیں کہ بیٹا حسن مصنع میری بیٹی فاطمہ اپنی دادی جان کے مشابہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اسی کے ساتھ نکاح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے گا. تو اس وقت امام حسن مصنع کا نکاح امام حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ میدان کربلا ساتھ میں ہی تشریف لاتے ہیں. اور اس وقت جب امام زین العابدین کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، اس سے پہلے حسن مصنع کو کسی طریقے سے بچا کر کے ایک قبیلے کے اندر لے جا کر ان کا علاج کیا جاتا ہے اور پھر ان کو مدینہ پاک پہنچایا جاتا ہے. آپ حضرت حسن مصنع کے بارے میں اگر زیادہ نہ جانتے ہو تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں. حسن مصنع اور حضرت فاطمہ جو امام حسین کی بیٹی ہیں، یہ دونوں میاں بیوی اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے. اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے. ان 3 بیٹوں میں ایک ہیں عبداللہ محض، یہ ان کے بات ہے عبداللہ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ان کے حضرت حسن مصنع کے جو پوتے ہیں، ان کے پوتے یہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حسن مصنع کے پوتے ہیں، اور انہی کے قدموں کی برکت سے اکھنڈ بھارت کا جو ایک حصہ تھا جس کو سندھ کہا جاتا ہے، اسی سندھ پر جو اسلام پھیلا وہ عبداللہ شاہ غازی کی قدموں کی برکت سے پھیلا ہوا ہے. جو حضرت حسن مصنع کی پوتے ہیں اور آج بھی کراچی کے قریب ان کا مزار موجود ہے، ان کا جہاں پر آج وہ آرام فرما ہے، جن کی برکتوں سے اسلام سندھ میں پھیلا اور ہندوستان تک پہنچا مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. اور یہی وہ حسنی سید ہیں، یہی وہ حسنی سید ہے. کیونکہ جو عبداللہ شاہ غازی کا میں نام لے رہا ہوں نا، جو سندھ میں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، یہ اگر آپ دیکھیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داداؤں میں لگتے ہیں. بلند آواز سے، حضور غوث پاک کے داداؤں میں لگتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ مقام اور مرتبہ جو حسنی سادات کو ملا ہے، اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور ان میں بھی بڑے بڑے جلیل القدر علم والے، شان والے اور قدر والے پیدا ہوئے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں
کہ کربلا کے بعد جو زور تھا نا، وہ زور ان تاریخ نگاروں کے اوپر ایسا پڑ گیا کہ ان کے اوپر بھی اتنا زور ڈالا گیا کہ صرف حسینی سادات کے اوپر زیادہ زور دیا گیا، اور حسنی سادات کی تاریخ کو تھوڑا توڑ موڑ کے پیش کیا گیا اور ان کو باقاعدہ چھپایا بھی گیا۔ لیکن ہم یاد رکھیں کہ ہم امام حسین کے اور امام حسن کے صرف ایک بیٹے کے بارے میں اور ایک بیٹے سے عقیدت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو نبی کی تمام آل سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو حسنی سید بھی سید ہے اور حسینی سید بھی سید ہے، اور صرف سید ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جب ولیوں کا سردار غوث پیدا ہوتا ہے تو غوث بھی حسنی سید میں پیدا ہوتا ہے، باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی، اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور سب سے بڑی بات، جب قیامت سے پہلے پوری امت کو بچانے کے لیے میرا مولا جس امام کو بھیجے گا، جس کو پوری دنیا امام مہدی کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ کسی اور کی اولاد نہیں ہوگا، وہ حضرت حسن مصنع کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حضرت حسن مصنع ہے کہ جن کی نسل کے اندر حسنی سادات کا سلسلہ جاری رہا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور میں بتا رہا تھا امام زین العابدین حضرت سیدہ زینب اور حضرت سکینہ اور دیگر خواتین جو تھی، ان تمام کو قید کر لیا جاتا ہے اور ان کو قیدی بنا کر ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر زنجیریں پہنا کر کے ان کو کوفہ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، اور کوفہ کے اندر باقاعدہ جلوس کی شکل کے اندر اس طریقے سے ان کو لے کر جاتے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ لوگ یہ جنگ جیت گئے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس لیے کہ جب حسین کی شہادت ہوئی حقیقت میں یزید کی موت ہوئی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حقیقت میں وہ یزید کی موت تھی، اس لیے کہ حسین تو کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ وہاں پر شہادت اگرچہ امام حسین کی ہے، اگرچہ قربانی امام حسین کی ہے، لیکن حسین کی جو سوچ تھی، حسین کی جو سوچ تھی، ان کا جو مشن تھا، ان کی جو چاہت تھی، وہ تو زندہ رہی، وہ تو زندہ رہی، اور یزید کی جو سوچ تھی، یزید کی جو چاہت تھی، یزید کا جو مشن تھا، وہ تو مٹی میں مل گیا، اس لیے اصل سوچ ہوتی ہے، جو سوچ زندہ رہی وہ حسینی سوچ زندہ رہی، اور یزیدی فکر اسی وقت مر چکی تھی مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کیونکہ یزید کی سوچ کیا تھی؟ میں اپنی منمانی سے شریعت کو بدل دوں گا، میں اپنی منمانی سے جو چاہے کروں گا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، شراب پینا، اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات اس نے قائم کر رکھے تھے، تو اس کی جو سوچ تھی وہ مٹی میں مل گئی، اور میرے حسین کی سوچ تھی دین کو بچا کے رکھنا، دین کو باقی رکھنا، شریعت کی حفاظت کرنا، وہ سوچ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ تو سوچ کا زندہ رہنا یہ حسین کے زندہ رہنے کے مترادف ہے، اور یقیناً، اور قرآن تو کہتا ہے کہ جو راہ خدا میں مارے جائے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی حسین زندہ ہے اور فکر کے اعتبار سے بھی زندہ ہے، سوچ کے اعتبار سے بھی زندہ ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین اور دیگر جو اسیران کربلا تھے، ان تمام کو پھر وہاں سے دمشق بھیجا جاتا ہے، جہاں پر یزید تھا اور اس کی وہاں پر حکومت تھی، اس کا وہاں پر دارالسلطنت تھا جہاں پر بیٹھ کر وہ حکومت کیا کرتا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، دمشق کو بھی باقاعدہ سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، ڈول نقارے بجائے جاتے ہیں اور جیت کا ایک جشن منایا جاتا ہے، اور یہ کیسا سما ہوگا،
یہ کیسا ماحول ہوگا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے نواسے کی شہادت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور صرف ایک نہیں، پورے خاندان کی شہادت ہے. بچے ہیں آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، ان تمام کی شہادت ہیں. ان تمام کی شہادتوں کے بعد بھی ان کے اندر خوشی کا ماحول اور غم نام کی چیز نہیں. یہ بہت ہی زیادہ افسردہ ہے اور بہت زیادہ افسوسناک بات ہے. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، امام حسین کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں، بلکہ کئی روایتیں ہیں، دلائل النبوت کے اندر ہے، دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جس وقت کربلا کے میدان میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی، اس وقت باقاعدہ پورا آسمان سرخ کلر کا ہو گیا، لال کلر کا ہو گیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک مسلسل اندھیرا چھایا رہا، اجالا نہ ہوا، سورج دکھائی نہ دیا، اور 6 سے 7 دن تک آسمان سے خون کے قطرے ٹپکتے تھے، آسمان سے خون کے قطرے ٹپکتے تھے. امام حسین کی شہادت پر حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، حضور کے سر مبارک پر مٹی ہے، حضور کی داڑھی مبارک پر مٹی ہے، ایسا لگتا ہے کہ حضور کہیں سے آ رہے ہیں، اور حضور کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں نے خواب میں جب حضور کو دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حالات کیسے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں جہاں میرے نواز حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے لخت جگر کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ اسی کی مٹی ہے جو میرے چہرے پر نظر آتی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میری داڑھی پہ نظر آتی ہے، میں ابھی اسی کی شہادت گاہ سے لوٹ کے آ رہا ہوں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے وہ دن، وہ وقت میں نے یاد رکھا، اور جب پھر مجھے پتا چلا کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں نے جب وہ دن پوچھا کہ کون سا دن تھا، وہ کون سا وقت تھا، تو یہ وہی وقت تھا اور وہی دن تھا جس دن میں نے اور جس وقت میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کئی دنوں تک آسمان سے خون ٹپکتا رہا، بلکہ ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ بیت المقدس کے اندر جو بھی پتھر اٹھایا جاتا، جو زمین پہ پڑا ہوتا، اس پتھر کو اٹھایا جاتا، اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا. کوفہ کے اندر وہاں جتنے لوگ رہتے تھے انہوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ جس وقت امام علی مقام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، ان کے گھروں میں جتنے برتن تھے، مٹکے تھے، گھڑے تھے، ان تمام کے اندر خون بھر گیا تھا، یعنی پانی بھی خون بن گیا تھا. یہ اتنے سخت حالات میدان کربلا میں ہوئے تھے. اور یہ کوئی معمولی شہادت، آپ صرف تصور کرو، صرف غور کرو، اپنی آنکھیں بند کر کے یہ خیال کرو کہ اگر ہم اس وقت وہاں ہوتے تو ہمارے اوپر کیا گزرتی. بلکہ ہم تو شہادت دیکھ بھی نہ پاتے، ہمارے اندر دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی. ایسا کون باپ ہے جو اپنے 22 سال کے بیٹے کو شہید ہوتا ہوا دیکھے اور اس کی ہمت برقرار رہے؟ اس کا 6 مہینے کا بچہ اس کی گود میں دم توڑ دے، شہید ہو جائے اور اس کی ہمت برقرار رہے. اس کے بھتیجے شہید ہو جائے، اس کی ہمت برقرار رہے. 71 لاشیں اٹھائی ہے میرے امام نے، 71 لاشیں اٹھائی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی جس کے ہاتھ میں جب ذوالفقار لہراتی ہے اور میدان کربلا میں نکلتے ہیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ڈرا ہوا، سہما ہوا، کمزور بندہ ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جس طریقے سے خیبر میں علی للکارتے ہیں ویسا حسین کربلا میں للکارتا نظر آتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، وہ ہمت، وہ حوصلہ ٹوٹتا نہیں. اور کیوں ٹوٹے؟ حسین کو پتا تھا کیونکہ مجھے لٹنا ہی لٹنا ہے، مجھے سب قربان کرنا ہی کرنا ہے. جو باتیں میرے نبی نے میری ماں کو بتائی تھی، میرے بابا کو بتائی تھی، مجھے بھی پتا ہے
کہ مجھے یہاں قربانی پیش کرنی ہے، اس لیے میرے امام کی بہت ساری کرامتیں میدان کربلا میں ہے، لیکن حسین نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ مولا مجھے بچا لینا، مولا میرے بیٹے کو بچا لینا، مولا میرے خاندان کو بچا لینا، اس لیے کہ حسین خود کو بچانے نہیں، دین کو بچانے آئے ہوئے تھے، دین کو بچانے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ غریب نواز کے پاس جاتے ہو، غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہو اور تم ان سے مانگتے ہو، اگر حسین کے پاس یہ طاقت ہوتی تو کربلا میں خود کو کیوں نہ بچا سکے، معاذ اللہ، اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھاؤ جس میں امام حسین نے کہا ہو کہ اب مولا مجھے بچا لے، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، بلکہ بار بار یہ کہا مولا مجھے ثابت قدم رکھنا، مولا مجھے صبر دینا، مولا مجھے ہمت دینا، مولا مجھے حوصلہ دینا، مولا مجھے طاقت دینا۔ یہ کیوں طاقت مانگتے ہیں، یہ کیوں حوصلہ مانگتے ہیں؟ پتا ہے مجھے اپنی جان نہیں بچانی، مجھے دین بچانا ہے، مجھے شریعت بچانی ہے، اور آپ نے بچا کے دکھائی، آپ نے بچا کے دکھائی۔ آج بروڈا کی سرزمین پر تاندلجا کے اندر عطائے رفاعی میں بیٹھ کر اگر ہم ذکر حسین سن رہے ہیں تو یہ بھی صدقہ میرے حسین کا ہے، یہ بھی صدقہ میرے حسین کا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو دین لے کر آیا وہ بیٹا بھی حسین کا ہے، جس کو پوری دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ حسین کا صدقہ ہے کہ آج دین سلامت ہے، آج چہرے پر داڑھی ہے، آج دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، آج ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کا پیار ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں، وہ گردنیں کٹ رہی تھی، خون کا قطرہ قطرہ بہہ رہا تھا اور دین زندہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ لوٹا ہوا قافلہ جب پہنچتا ہے کوفہ سے پھر دمشق کی طرف، اور وہاں پر بھی اس طریقے سے جشن منایا جاتا ہے، اور آخر کار یہ لوٹا ہوا قافلہ جب مدینہ پاک پہنچتا ہے، حضور کے یہ چشم و چراغ جو شہید ہوئے ان میں سے جو چند بچے خواتین اور حضرت امام زین العابدین مدینہ پاک پہنچنے کے بعد حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر کے پوری داستان کربلا سناتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب امام زین العابدین، وہ عظیم شخصیت جو امام حسین کے لخت جگر ہے اور بیمار تھے کربلا میں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان تمام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ساری شہادتیں دیکھی ہے۔ جس نے اپنے بھائیوں کو کٹتے دیکھا ہو، اپنے چچاؤں کو کٹتے دیکھا ہو، اپنے بابا کو کٹتے دیکھا ہو، انہوں نے یہ ساری داستان جو اپنی آنکھوں سے دیکھی، بلکہ امام زین العابدین کو کربلا کے بعد کبھی ہنستے نہیں دیکھا گیا، وہ کبھی نہیں ہنستے تھے، ان میں وہ غم تھا، انہوں نے وہ جو منظر دیکھ رکھا تھا نا، اس منظر کی وجہ سے ان کی زندگی سے ہنسی ختم ہو گئی تھی، انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا، اور آج ہماری قوم ہنس ہنس کر سینہ پیٹ رہی ہے، معاذ اللہ۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس طرح کے حالات تھے۔ امام زین العابدین حضور کے روضے انور کے پاس پہنچ کر، حضور کی قبر انور پہ کھڑے رہ کر کے، اس وقت تو یہ جالیاں والیاں کچھ نہیں تھی نا، قبر انور تھی حضور کی، اسی قبر انور پر کھڑے رہ کر کے پوری داستان سناتے ہیں۔ نانا جان کو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طریقے سے آپ کے نواز حسین کو شہید کیا گیا، جس حسین کے لیے تم نے اپنا خطبہ منقطع کر دیا، جس حسین کے لیے تم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا، جس حسین کو کاندھے پر بٹھا کر تم پیار کیا کرتے تھے، اس حسین کے کاندھے پہ تیر چلائے گئے، اس حسین کی پیشانی پہ تیر چلایا گیا۔ یہ ساری داستان امام زین العابدین اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قبر انور پر کھڑے ہو کر سناتے ہیں، بلکہ پورا مدینہ پاک کے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے، جب یہ قافلہ مدینہ پہنچتا ہے نا، ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نکل پڑتی ہے، آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ جاتے ہیں۔ سب نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا جب اس لوٹے ہوئے قافلے کو دیکھا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا سما ہوگا، وہ کیا گھڑی ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا جب مدینہ والوں نے امام حسین کے بیٹے کو جب اس حالت میں دیکھا ہوگا کہ جب گئے تھے تو بہت بڑا ایک
جم غفیر تھا، 82 نفوس قدسیہ تھے، لیکن جب لوٹ کے آئے ہیں تو کچھ نہیں ہے، صرف زین العابدین اور چند عورتیں لوٹ کر آئی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگ یزید کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یزید کو بڑا افسوس تھا کہ اس نے ایسا کیا۔ کچھ افسوس نہیں تھا۔ یزید بدبخت نے کربلا کے دوسرے ہی سال، ایک سال چھوڑ کر، اس نے ایک پورا لشکر مدینہ پاک کی طرف بھیجا، اور وہ لشکر تقریباً میرے حساب سے 22,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ کا تھا۔ اس پورے لشکر نے مدینہ پاک کے اندر جو ہنگامہ برپا کیا وہ ناقابل برداشت اور نہ کہنے کے لائق ہے، اس لیے کہ اس کی لشکریوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی عورت تمہیں نظر آئے اس کے ساتھ تم زنا کر لو۔ مدینہ پاک کے اندر حضور کے شہر مبارک میں، وہ شہر جس کی مٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، وہ شہر جس کو عاشقوں کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں سے لوٹنا ہمارے لیے گراں ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس شہر کے اندر یزید کے لشکر نے زنا کیے، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ کتنے؟ 700 صحابہ کو شہید کیا، اور ٹوٹل دوسرے جو شہید ہونے والے جو تابعی تھے وہ تمام کو اگر ملا ہے تو مدینہ پاک میں صرف کربلا کے ایک سال کے بعد 10,000 لوگوں کو شہید کیا گیا، 10,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہاں تک بس نہیں، مدینہ پاک کے اندر روضہ رسول پر، جہاں پر جنتی کیاری ہے اور وہاں پر منبر رسول ہے، اسی منبر پر گھوڑے باندھے گئے، ان گھوڑوں نے پیشاب کیا، لید کی، اور اس طریقے سے انہوں نے ماحول کو خراب کیا اور اتنی گندگی پھیلا کے رکھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ کے نبی کی مسجد کی بے حرمتی کی، یہاں تک کہ 3 دن تک اس میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہونے دی، اذان تک نہیں ہونے دی مسجد نبوی کے اندر۔ وہ تو ایک مشہور تابعی بزرگ حضرت سعید ابن مسیب، وہ فرماتے میں اس وقت مسجد نبوی میں تھا، انہوں نے مجھے ایک پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا، دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دیا، مجنون سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو جب مجھے ایک پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا، میں مسجد نبوی میں رہتا تھا، میں حضور کی قبر انور کے بازو میں آ کے سو جاتا تھا، جب اذان کا وقت ہوتا میرے نبی کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، اور میں اسی اذان کو سن کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا۔ 3 دن تک یہ حالات رہے۔ یہاں تک بس نہیں، اس کے بعد یہ پورا کا پورا لشکر مکہ بھیجا گیا، اور مکۃ المکرمہ کے اندر بھی اسی طریقے سے خون ریزی کی گئی، اور منجنیق کے ذریعے آگ کے گولے خانہ کعبہ پر برسائے، خانہ کعبہ کا غلاف جلا کر خاک کر دیا، اور جو دیگر تبرکات تھے، جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی تھی تو اللہ نے جنت سے جو مینڈا بھیجا تھا، جو دمبا بھیجا تھا، اس دمبے کے جو سینگ تھے وہ بھی تبرک کے طور پر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان سینگوں کو بھی جلا دیا گیا، جو تبرکات تھے وہ سارے تبرکات بھی جلا دیے گئے، اور اتنی خون ریزی کی کہ اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اسی درمیان جس وقت اس کی فوج مکہ میں لڑ رہی تھی، اس وقت وہ یزید بدبخت لعین یہ ہمس کے اندر تھا، اور اس پر اللہ نے بیماری مسلط کر دی، اور اس بیماری کے اندر وہ ہمس کے اندر مر گیا۔ ہمس جانتے ہیں؟ حماس جسے کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ حماس۔ ابھی آپ نے یہ فلسطین کی جو جنگ چل رہی ہے نا، اس میں آپ نے حماس کا نام بار بار سنا ہوگا کہ حماس پر راکٹ ڈاگے گئے، حماس پر راکٹ ڈاگے۔ یہ حماس وہ ہمس ہے جس وقت یزید وہاں پر موجود تھا، اور اس وقت وہ بیماری کے اندر اس کا پورا بدن پھوڑوں سے بھر گیا تھا، اور آخر میں اس کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ مر گیا۔ اس کی لاش کو کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کو دھکا دے کر کے گڈھے میں ڈال دیا گیا تھا مر جانے کے بعد۔ اتنی بری حالت ہوئی تھی اس کی۔ یہ صرف کربلا کے بعد صرف 2 سال زندہ رہا، تیسرے سال وہ مر چکا تھا۔ اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا معاویہ بن یزید، کیا نام تھا؟
ایک تو حضرت امیر معاویہ جو اس کے والد ہیں، جو صحابی رسول ہیں، اور اس کے بعد یزید جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، جو لعین ہے، بدماش ہے، خبیث ہے. اس کے بعد اس کا بھی جو بیٹا تھا اس کا نام بھی تھا معاویہ. وہ بھی 20-21 سال کی اس کی عمر تھی، نوجوان تھا لیکن بیمار تھا. تو یزید کے بعد یہ حکومت اس کے ہاتھ میں آئی اور اس نے تقریباً 30 دن یا 3 مہینے، 40 دن یا 3 مہینے کے لگ بھگ وہ زندہ رہا اور وہ بھی بیماری میں ایک انتقال کر گیا. لیکن اس کے حوالے سے کوئی بھی برائی پڑھنے میں آتی نہیں ہے. وہ اس کے باپ کی طرح نہیں تھا. اس کے لیے یہی کہا گیا کہ وہ اچھا تھا، اس نے کسی بھی طرح سے اہل بیت کے حوالے سے کوئی برا کام نہیں کیا تھا. اس نے یہ چند دن تک یہ حکومت اپنے پاس رکھی. ادھر عراق، حجاز اور جو خراسان کا علاقہ تھا، ان تمام علاقے کے سارے مسلمانوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی. کس کے ہاتھ پر؟ آپ نام سن لو، میں کچھ بتا رہا ہوں اس کو. عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں جو مدینہ پاک میں رہتے تھے. انہی کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی اور انہی کو سب نے اپنا حاکم اور خلیفہ مانا. اور پھر جب یزید کا بیٹا انتقال کر گیا تو پھر عراق والوں نے اور ملک شام والوں نے اور مصر والوں نے، یعنی سیریا اور ایجپٹ والوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ ان کے بارے میں بتا کر میں بات ختم کروں. یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ جب اللہ کے نبی اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ پاک تشریف لائے، تو جب صحابہ مدینہ پاک آئے نا تو کسی بھی صحابی کے گھر کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لڑکیاں ہی پیدا ہوتی تھی. تو اس وقت مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے گھر بیٹا پیدا نہیں ہوگا، مسلمانوں کے گھر بیٹا پیدا نہیں ہوگا. اس وقت حالانکہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے کسی کی طاقت کے کوئی بیٹے کو روک سکے یا بیٹی کے لیے کوئی روک سکے؟ بیٹا دینا یا بیٹی دینا یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ انہوں نے اس طریقے سے بات پھیلا دی اور خدا کا کرنا ایسا کہ کئی دن تک مسلمانوں کے گھر بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہی. تو حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی حضرت اسما، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسما، اور رشتے میں میرے نبی کی سالی حضرت عائشہ کی بہن، بلند آواز سے نا، جن کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا تھا. تو ہجرت کے بعد سب سے پہلا بیٹا اللہ نے حضرت اسما کو دیا. سب سے پہلا بیٹا حضرت اسما کے گھر پیدا ہوا، یعنی کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق بیٹے کے اعتبار سے نانا بنے مدینہ پاک کے اندر. تو حضرت اسما نے ابو بکر سے کہا ابا جان بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، پورے مدینہ میں خوشی کا ماحول ہے. ابھی تک کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا، پورے مدینہ میں خوشی کا ماحول. 2 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. کون سی ہجری؟ 2 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. خوشی ہی خوشی تھی. صدیق اکبر نے ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھا کر ابھی تو حضرت اسما نے دودھ بھی نہیں پلایا، ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، ابھی صاف کیا ان کو اور فوراً اٹھا لیا صدیق اکبر نے اور ان کو اٹھا کر سیدھے حضور کی بارگاہ میں لے کر چلے گئے. بلند آواز سے سیدھے حضور کی بارگاہ میں لے کے چلے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے اسما کو بیٹا دیا ہے. اللہ کے نبی نے گود میں لیا اور کھجور اپنے دانتوں سے چبائی اور ایسی چبائی کہ حضور کا لعاب دہن اچھے سے گل گیا، اس کھجور کے ساتھ مل گیا اور اللہ کے نبی نے اپنے منہ سے نکال کر وہ کھجور چبائی ہوئی وہ لعاب دہن والی حضرت عبداللہ کے منہ میں ڈال دی. اور میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ کہا حضور آپ جو رکھنا چاہے. کہا اس کا نام عبداللہ رکھ دو. اللہ کے نبی نے عبداللہ نام رکھا.
اور چبا کر کے کھجور منہ میں ڈالی اور پھر لے کر حضرت اسما کے پاس گئے. حضرت اسما کہنے لگی ابا جان آپ کتنے جلدی بچے کو لے کر چلے گئے, میں نے دودھ بھی نہیں پلایا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ارے اسے دودھ کی کیا ضرورت ہے, جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا لعاب دہن لگا کر کھجور اس کے منہ میں عطا فرما دی ہے. اس کی پہلی غذا, پہلی خوراک جو اس کے پیٹ میں اتری وہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کا لعاب دہن تھا. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, یہی عبداللہ بن زبیر ہے کہ جن کے ہاتھ میں پھر خلافت آئی, اور اہل عراق نے, اہل حجاز نے اور تمام لوگوں نے, پھر ادھر مصر والوں نے, ادھر پھر شام والوں نے, سب نے جس کو اپنا حاکم مانا وہ ذات عبداللہ بن زبیر کی ذات ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اس کے بعد پھر یہ شام اور یہاں پر ایجپٹ کے اندر ماحول بگڑا, اور پھر یہ ایک دور ایسا بھی آیا 2-3 سال کے بعد کہ پھر اس کے بعد ایک شخص پیدا ہوا, ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام مختار سقفی ہے, جو کھڑا ہوا اور اس نے یزیدیوں کو ڈھونڈ کے مارا, تلاش کر کے مارا, اور تقریباً اس نے 70,000 کوفیوں کو قتل کرا, جو سب کے سب امام حسین کے خون میں شامل تھے, شہادت میں شامل تھے, ان سب کو مار ڈالا. لیکن مختار ثقفی کا یہ کارنامہ دیکھ کر کوئی اس کی تعریف نہ کرے, اس لیے کہ اس نے آگے چل کر ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے اللہ کا نبی مانو معاذ اللہ. اور اس نے پھر اپنے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ کفر کر بیٹھا, وہ ہلاک و برباد ہو گیا. تو اس طریقے سے اس کی ہلاکت بھی ہو گئی بعد میں. یہ حالات اس طریقے سے ہوئے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں اور بھی لمبی داستان بیان کرتا, بس میں یہیں پر بات کو ختم کرتا ہوں. داستان کربلا کو سنا آپ نے, پڑھا آپ نے, سیکھا آپ نے. میں پوچھتا ہوں ان 10 دنوں میں آپ نے کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ اگر آپ نے نماز نہیں سیکھی تو کچھ نہیں سیکھا, آپ نے تلاوت قرآن نہیں سیکھی تو کچھ نہیں سیکھا, آپ نے صبر نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا, آپ نے دین کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا, دین کے لیے سب کچھ لٹانے کا جذبہ نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا. کربلا بہت کچھ سکھاتا ہے. کربلا کیا سکھاتا ہے؟ تو کربلا عورتوں کو پردہ سکھاتا ہے, کربلا مردوں کو شریعت کی پابندی سکھاتا ہے, کربلا ہمیں قرآن پڑھنا سکھاتا ہے کہ جو حسین کٹی ہوئی گردن سے نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے, کاش کہ حسینی آج اپنے گھر میں بھی قرآن پڑھنے والا بن جائے. اس لیے کربلا سے کچھ سیکھو, درس حاصل کرو. جس طریقے سے آج یہ مسجد بھری ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہر نماز کے اندر اسی طریقے سے مسجد کو بھر کے رکھیں. ہماری پیشانی میں جب تک سجدوں کی تڑپ رہے گی, ہمارے اندر سے حسینی جذبہ بیدار ہوتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن بٹن کو دبائیں.